محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ زمین میں پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ زمین میں فساد اس طرح برپا ہوتا ہے کہ بارش رک جاتی ہے، فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے تمام زمین اور تمام اللہ کے بندے اور تمام درخت اور تمام جانور اور چوپائے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاجر اذا مات تستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا جب کوئی برا آدمی مر جاتا ہے، اللہ کا نافرمان، خدا کا باغی جب مر جاتا ہے تو بندے، اللہ کے بندے اور زمین اور درخت اور جانور سب اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ اس ایسے برے آدمی سے اس دنیا کی جان چھوٹی۔ اور اس کے برعکس جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پریشان ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہے۔
تو فرمایا کہ زمین میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. فرمایا زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پیدا کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے مغرب زدہ NGOs اور اللہ کی نافرمانی کرنے والی تنظیمیں اور وہ سارے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ایسے ایسے غلط اعمال کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور فرمایا سمندر کا فساد یہ ہے کہ سمندر میں بحری جہاز اور کشتیاں ان کو ڈاکو چھین لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس قدر ترقی یافتہ دور میں بھی ابھی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر بحری قزاقوں نے ایک بحری جہاز کو اغوا کر لیا. پھر وہ مہینوں تک اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی قیمت لے کر اس کو چھوڑتے ہیں. اسی طرح جب بارش نہیں ہوتی تو سمندر کے جانور ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ سمندری جانوروں کی آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اور جب بارش آتی ہے تو پھر وہ جو صدف ہوتا ہے اس میں بارش کے قطرے اللہ تعالیٰ ان کو موتی بنا دیتا ہے اور ہر طرف برکتیں ہوتی ہیں نیک اعمال کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ عذاب، زلزلے، یہ قحط، یہ بارش کا روک لینا اور یہ رزق کی تنگی اور سیلاب، یہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے. لعلہم یرجعون. شاید کہ وہ توبہ کر لیں، اللہ کے دربار میں واپس آ جائیں اور واپس نیکی اور اطاعت کی زندگی اختیار کر لیں. اور فرمایا قل سیروا فی الارض. آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، جنہوں نے توحید کا پیغام ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ شرک پر اور بت پرستی پر اصرار کرتے رہے اور پیغمبر کی بات کو ہوا میں اڑاتے رہے. ان کا انجام کیا ہوا؟ مدائن صالح کو جا کر دیکھو، باقی قوموں کو دیکھو. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو ہم نے اس کے جرم کے مطابق سزا دی. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. بعض تو ایسے تھے کہ تیز ہوا، طوفان، گرم ہوا بھیج کر ان کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور فرمایا بعض ایسے تھے کہ ایک زوردار چیخ آئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور دل ان کے بند ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہے. کوئی ان کو زمین میں دفن کرنے والا بھی باقی نہ رہا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ.
بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا، زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جاؤ، زمین پھٹی اور پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے تہہ میں اتار دیا۔ ایسا انفرادی طور پر بھی ہوا، اجتماعی طور پر بھی ہوا، ایک ایک بندے کو بھی اللہ نے ایسی سزا دی اور قوموں کو بھی ایسی سزائیں دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور قوم فرعون کو دیکھیں، اللہ نے ان کو اسی پانی میں غرق کر دیا جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں دے کر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اسی لیے ان کا انجام اس قدر بھیانک ہوا، اسی لیے ان کو دنیا ہی میں پکڑ لیا گیا اور ان پر عذاب الہی کا کوڑا اس شدت سے برسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو یہ ہمیں باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اور ایسا نہ ہو کہ تم فسق و فجور میں مبتلا رہو، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہو اور اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔